لیے ہے کل حمد و کبریائی، اس رب نے دو جہان ہر ایک شے بنائی، رحمان ہے وہ سب پر ہوتی ہے اس کی رحمت، وہ مالک جزا ہے وہ داور قیامت، ہم پوجتے ہیں اس کو معبود میرا وہ ہے، سجدہ ہے اس کا کرتے مسجود میرا وہ ہے، مانگے مدد اسی سے حامی ہمارا وہ ہے، ان کا بھی اور ان کا سب کا سہارا وہ ہے، ہم کو ہمیشہ سیدھا تو راستہ چلانا، یہ آرزو ہے میری یہ قادر و توانا، وہ راستہ کہ جس پر احسان کیا ہے تو نے، رحم و کرم کا جن پر فیضا کیا ہے تو نے، جن پر غضب ہے تیرا ان سے ہمیں بچانا، بہکے ہوں کی راہیں تو ہم کو نہ دکھانا، مقبول یہ دعا ہو کہتے ہیں سر جھکا کر، انجم کو دو جہاں میں تو روشنی عطا کر، مقبول یہ دعا ہو کہتے ہیں سر جھکا کر، ہم سب کو دو جہاں میں تو روشنی عطا کر۔ حاصل حصول رزق ہے ہر آن چاہیے، حاصل حصول رزق ہے ہر آن چاہیے، رزاق ہے خدا مگر ایمان چاہیے، دانشوران شہر میری بات مان لیں، شامل ہر ایک نصاب میں قرآن چاہیے، دریا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار اگر نہیں ہے تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو۔ حضرات، یہ پیغام قرآن کانفرنس جو عشاء کے بعد شروع ہو رہی ہے اور اب تک ماشاءاللہ چل رہی ہے، حفاظ کرام کی دستار بندی ہوئی، یہ تین حفاظ کرام آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں اور ان کے دائیں بائیں حالہ بنائے ہوئے مدرسے کی کمیٹی کے ذمہ داران اور اساتذہ کرام موجود ہیں۔ یہ بات کی وضاحت ان حضرات کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ ہر سال کچھ نہ کچھ حفاظ کرام مدرسہ غریب نواز سے فارغ ہو کر کے ملک و ملت کی خدمت کے لیے جاتے ہیں۔ آیت کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، تفصیل سے گفتگو کا موقع نہیں ہے، بات وہ اچھی ہوتی ہے جو کم سے کم کی جائے، 11:30 تک ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی، 5-6 منٹ آپ کے سامنے موجود ہوں۔ ہم نے آیت کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، آغاز ہوتا ہے الف لام میم، یہ قرآن مقدس جس کو ہم صبح پڑھتے ہیں شام پڑھتے ہیں، اس کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے سے اور ختم ہوتا ہے والناس کی سین پر۔ مطلب کیا ہوا، اگر بسم اللہ کے بے کو ملایا جائے اور والناس کے سین کو بے میں ملا دیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا بس، یعنی قرآن مقدس ہی ایک مسلمان کے لیے بس ہے، اب نہ اسے کسی رامائن کی ضرورت ہے، نہ کسی گیتا کی ضرورت ہے، نہ کسی بھارت کی ضرورت ہے، نہ کسی اتھروید کی ضرورت ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، بس اسے قرآن ہے اور قرآن اس کے لیے کافی ہے۔ کیوں بس ہے؟ آپ عدالت میں چلے جاؤ وہاں قرآن کی ضرورت ہے، ایک منطق فلسفہ کے ماہر کے پلے جاؤ وہ بھی قرآن سے فلسفہ تلاش کرتا ہے، ایک عالم کے پاس چلا جاؤ وہ قرآن سے دلیل پیش کرتا ہے، ایک بابا کے پاس چلے جاؤ وہ قرآن سے تعویذ بنایا کرتا ہے۔ قرآن ہر سماج کی ضرورت ہے، قرآن ہر طبقے کی ضرورت ہے، اسی لیے بسم اللہ کی بے کو سین سے ملاؤ اور یہ قرآن سب کے لیے بس ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر الٹ دو تو ہو جائے گا سب، کیوں؟ اسی کے اندر سب کچھ موجود ہے، اب کہیں آپ کو بھاگنے کی ضرورت نہیں، کہیں آپ کو ہٹنے کی ضرورت نہیں، اسی کو پڑھو اور اسی سے دنیا کو سنوارو۔ یہی وجہ ہے کہ مدرسہ غریب نواز ان بچوں کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ فرماتا ہے۔ دنیا کے اندر واحد کتاب ہے، پریس نہ ہو تو کتاب ملے گی، لکھنے والا نہ ہو تو قرآن ملے گا، چھپنے والی چیز نہ ہو تو قرآن ملے گا، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، ہر کتاب پریس کی محتاج ہے، ہر کتاب کاغذ کے محتاج ہے، ہر کتاب قلم کے محتاج ہے، مگر قرآن کے لیے پریس کی ضرورت نہیں، یہ قرآن پریس میں نہیں چھپتا ہے بلکہ یہ حفاظ قرآن کے سینوں میں چھپتا ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور جو کتاب سینے میں چھپے وہ ابدالآباد تک باقی رہے گی، وہ ہمیشہ باقی رہے گی، وہ دنیا سے مٹنے والی نہیں ہے۔ آج پریس ختم ہو جائے، کاغذ دنیا سے نیست و نابود ہو جائے تو کتابیں تو ایک عرصہ کے بعد سرزمین ہند سے سرزمین دنیا سے نیست و نابود ہو جائیں گے، مگر قرآن یہ ملے گا، اس لیے کہ قرآن سینوں کے اندر محفوظ ہے۔ حضرت مولانا صدر الفاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ، قرآن بہت سے ان کے مریدوں کے مرید یہاں بیٹھے ہوں گے۔
जवानी का उनके आलम था। एक ईसाई पादरी से मुनाजरा था। आप बिल्कुल नौजवान थे। ईसाई पादरी उम्र दराज था। मैदान मुनाजरा में पहुंचता है। मैदान मुनाजरा में सऊद फाजिल भी पहुंचते हैं। पादरी नसीहत करने लगा, मौलाना मुनाजरा करने से क्या होता है, दिलों की तलखियाँ बढ़ती हैं, मुनाजरे से कोई फ़ायदा नहीं है। मौलाना सऊद फाजिल रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ओ पादरी ये मैदान मुनाजरा में है, ये वादो नसीहत की महफिल नहीं है। अब तो मैदान मुनाजरा के लिए तैयार हो जा, क्योंकि मैदान मुनाजरा है यहाँ मुनाजरा करने के लिए। तू भी आया है और मुनाजरा करने के लिए मैं भी आया हूँ। उसने सवाल किया पादरी ने, ओ नौजवान, तेरे कुरान के 15 पारे हमारे सीने के अंदर महफूज हैं, तू हमारी इंजील का एक ही पारा पढ़ के सुना दे। ये सवाल किया पादरी ने। सवाल तो ऐसा था कि आदमी सुन के चक्का बक्का हो जाए, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये तो कुरान की एजाज है कि ये दुश्मनों के सीनों के अंदर अपना घर बना लेता है। मगर अगर इंजील सुनाने की बात है तो मैं तो बाद में तुम्हें सुनाऊंगा, पहले तो अपने इंजील का एक ही पारा सुना दे। पहले तो अपने इंजील का एक ही पारा सुना दे। ये तो कुरान मुक़द्दस ने 15 पारा तेरे सीनों में अपना घर बना लिया है, तू इंजील का तो एक ही पारा सुना दे। इतना कहना था सऊद फाजिल का कि उस ईसाई के चेहरे पर पसीने दौड़ने लगे। यानी आसानी से अगर याद होने वाली दुनिया के अंदर कोई किताब है तो वो कुरान मुक़द्दस है। 7 साल का बच्चा अपने सीने में महफूज कर लेगा, 90 वर्ष का बूढ़ा भी अपने सीनों में महफूज कर लेगा, हर तबके का इंसान उसे अपने सीनों में महफूज कर सकता है। दूसरी कोई किताब ज़बानी याद होने वाली नहीं है। इसीलिए सऊद फाजिल ने बड़े यकीन और बड़े एतमाद के साथ फरमाया था, ये कुरान है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने रखी है। बच्चों के सीनों में वो छाप देगा, दुश्मनों के सीनों में वो छाप देगा, बूढ़ों के सीनों में छाप कर उसे महफूज रखेगा, मगर दूसरी कोई किताब वो छुपने वाली नहीं है। ये कुरान मुक़द्दस का कमाल है। आज उसी कुरान मुक़द्दस का जलवा है, उसका एजाज है हमारी निगाहों के सामने। ये चलते फिरते बच्चे अपने हसीनों के अंदर कुरान मुक़द्दस का तिलावत करते रहेंगे, और जब तक ये जिंदा रहेंगे, तरावी सुनाएंगे, पढ़ते रहेंगे, उसका अजर व सवाब मदरसा अरबिया गरीब नवाज के असातिज़ा, यहाँ के अराकीन, यहाँ के मुंतज़मीन और जिन जिन लोगों ने दामे दिरमे कदमे सुखने इसमें पैसा खर्च किया है, सबको सवाब इसका मिलता रहेगा। ये सदक़े जारिया है। ये नहीं कि बच्चे पढ़ लिया चले गए, जहाँ जहाँ ये रहेंगे पढ़ेंगे वहाँ और सवाब मिलेगा कौलकाबाद वालों को। तिलावत वहाँ करेंगे, इस मदरसे के मुंतज़मीन को उसका फ़ायदा पहुँचता रहेगा। और यही बात नहीं, ये जिस तरह आपने बच्चों की तरफ तवज्जो फरमाई है, ऐसे बच्चियों की तरफ तवज्जो फरमाइए। मैं आपसे कहता हूँ, मैंने बेशतर हिंदुस्तान के मदारिस का दौरा किया है, लड़कियों के मदरसों को भी देखा है, लड़कों के मदरसों को भी देखा है। हैदराबाद में एक लड़कियों के मदरसे में जाना हुआ, 600 बच्चियाँ वहाँ ज़ेरे तालीम हासिल कर रही थी और उसमें 400 बच्चियाँ माशाअल्लाह हाफिज़ कुरान थी। वो मिजाज वहाँ का है, माहौल, ये माहौल दिल्ली के अंदर भी होना चाहिए। बड़ी खुशी हुई कि राबिया बसरिया की तरफ से अभी नजराना आया। जब आदमी नाच पढ़ता है, जब उसकी बारगाह में नजराने पेश किए जाते हैं, तो बच्चों ये तो कुरान पढ़ा है और एक साल नहीं कई साल पढ़ा है, तो मुस्तहिक होते हैं बच्चों को भी नजराना पेश किया जाए। तो दारुल उलूम राबिया बसरिया के तरफ से इन बच्चों के लिए 200 रुपए के नजराने आए हैं। असातिज़ा के लिए मदरसे के लिए 500 रुपए भेजे गए हैं। तो यह जज्बा तमाम घरों के अंदर पैदा होना चाहिए कि जहाँ अपने ऊपर हम खर्च करते हैं, इन अल्लाह के नेक बंदों पर भी खर्च करें, इन मेहमान रसूल पर भी खर्च करें। ये हमारा जज्बा होना चाहिए। और ये जो पहला बन रहा है तो औरंगाबाद के सुन्नियत का गरीब नवाज के नाम से, इस किले की मजबूती ये आपके अकीदे की मजबूती है, आपके ईमान की मजबूती है। ये मजबूत होगा आपका अकीदा मजबूत होगा, यही मजबूत होगा आपका ईमान मजबूत होगा।
آپ کو نماز پڑھنے کا شعور بیدار ہوگا، نماز کی ادائیگی کا طریقہ معلوم ہوگا، درود و فاتحہ کا طریقہ معلوم ہوگا۔ یہ ساری آسائشیں، یہ ساری سہولتیں یہ مدرسہ آپ کو فراہم کرے گا۔ اس لیے مدرسے کی دیواروں کو مضبوط کیجیے، مسجد کے میناروں کو مضبوط کیجیے، آپ کا ایمان انشاءاللہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ یہ پیغام قرآن کانفرنس ہے، قرآن کا جو بھی پیغام ہے، اگر قرآن کا پیغام ہے نماز پڑھو تو نماز پڑھنا چاہیے، قرآن کا پیغام ہے روزہ رکھو تو روزہ رکھنا چاہیے، قرآن کا پیغام ہے جھوٹ مت بولو تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جب آپ سچے رہو گے اور قرآن پڑھنے کے بعد جب کچھ پھونکو گے کسی پر تو اس کو اللہ تعالیٰ شفایابی حاصل فرمائے گا، اس لیے کہ یہ قرآن لفظ کے اعتبار سے ہمارے لیے مفید ہے اور معنی کے اعتبار سے ہمارے لیے مفید ہے۔ تو یہ کتاب ایسی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم سے۔ بس اسی نقطے کو حل کر دوں، گفتگو میں ختم کروں گا کہ قرآن کو شروع میں اللہ الف لام میم سے کیوں فرماتا ہے۔ اس کی وجہ دوستو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے خدا کی بارگاہ میں تھے، مدتوں خدا کی بارگاہ میں تھے، اتنی مدت خدا کی بارگاہ میں تھے، اس کا حساب لگانا مشکل ہے۔ ایک مرتبہ جبریل امین سے فرمایا جبریل تمہاری عمر کیا ہے؟ جبریل امین فرماتے حضور نبی آسمان پر ایک تارا تھا 72,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اس عمر کا نبی فرماتے ہیں کہ تارا موجود ہے؟ تو جبریل امین فرماتے اب نہیں ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے وہ تارا نہیں تھا۔ تو کتنی مدت تک نبی خدا کی بارگاہ میں تھے؟ جب وہ نبی خدا کی بارگاہ سے بچھڑ کے آیا ہوگا دنیا کے اندر، اللہ فرماتا ہم نے آدم کو بھیج دیا، کسی کو قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا، کسی کو خطے کے لیے نبی بنا کر بھیجا، کسی کو علاقے کے لیے نبی بنا کر بھیجا، کسی کو ایک ملک کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اے نبی اب پوری کائنات کے لیے میں تمہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیج رہا ہوں، لیکن جا تو رہے ہو، تم میرے بہت قریب ہو، میں تمہارے بہت قریب ہوں گا، لیکن ایسی کچھ باتیں ہوں گی جس کو تم سمجھو گے میں سمجھوں گا، دوسرا کوئی نہیں سمجھے گا۔ ایسے کچھ کوڈ ورڈ میں آپ کی بارگاہ میں بھیجوں گا جبریل کے ذریعے سے، صرف تم سمجھو گے میں سمجھوں گا، کوئی دوسرا نہیں سمجھے گا۔ جبریل امین حاضر ہوتے فرماتے ہیں الف لام میم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فہم تو میں سمجھ گیا۔ مفسرین کرام اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں واللہ عالم و رسولہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے اس آیت کریم کے بارے میں، رسول زیادہ جانتے ہیں، لیکن مفسرین کرام نے اس کی توضیح فرمائی ہے کہ الف سے بھیجنے والا قرآن اللہ ہے، اللہ نے قرآن مقدس کو بھیجا ہے، لانے والے جبریل امین ہے جس پر کتاب مقدس نازل ہوئی، امی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بھلا بتاؤ جب خدا بھیجے جبریل لائے محمد کے پاس کرائے تو کیا اس کتاب میں کہیں ہیر کر راستے میں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جو بھیج رہا کہہ رہا اپنے بارے میں منستقو من اللہ قیلا، اللہ سے سچی کون سی طاقت دنیا کے اندر ہے؟ کوئی دنیا سے اندر کوئی طاقت نہیں، جو اللہ سے زیادہ کوئی سچی طاقت ہے لانے والا جبریل ہے۔ جبریل معصوم ہوتا ہے، جھوٹ سچ کی آمیزش وہ نہیں کر سکتا ہے، اور جس کے پاس کتاب آئی وہ محمد ہے، ان کو دوسروں نے صادق کا خطاب دیا تھا، امین کا خطاب دیا تھا، تو وہ بھی خدا بھی سچا، جبریل بھی سچے، اور جس کے پاس کتاب آئی وہ بھی سچا، لہذا جب سچ بھیجنے والا بھی سچا ہے، لانے والا بھی سچا ہے، جس کے پاس کتاب آئی وہ بھی سچا ہے، تو یقیناً خداوند قدوس پھر ڈنکے کی چوٹ پر فرماتا ہے ذالک کتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب اس میں کوئی شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ لوگ غلط کہتے ہیں، لوگ جھوٹے فرماتے ہیں، ایسی سچی کتاب نہ دنیا کے اندر کوئی آئی ہے اور نہ دنیا کے اندر آنے کا کوئی امکان ہے۔ جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں سب کے اندر تبدیلی کر دی گئی ہے، تورات میں تبدیلی ہے، انجیل میں تبدیلی ہے، زبور میں انجیلی ہے، لیکن اس مقدس کتاب کے بارے میں خدا نے دعویٰ کیا تھا ہم نے اسے بھیجا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اب آپ بتائیے قرآن چھپا ہوا ہے کہ بہترین کاغذ کے اندر، بہترین پریس میں کتاب چھپی ہوئی ہے، بڑی اچھی اس کی جلد بندی ہوئی ہے، لیکن اس میں انامتا کی جگہ انامتو لکھا ہوا ہے، تو کیا اس قرآن کو آپ خریدو گے؟ کوئی مسلمان نہیں خریدے گا، اس لیے کہ اس میں زبر زیر کا فرق ہو گیا ہے۔ جتنا احتیاط کرتا ہے، پیر صاحب آپ کے گھر کے اندر موجود ہیں، آپ ان کی دستبوسی کر رہے ہیں، آپ ان کی پائے پوسی کر رہے ہیں، جو جو پیر صاحب اشارہ فرما رہے ہیں اس
کی آپ تکمیل کر رہے ہیں، مگر جب پیر صاحب مغرب کی نماز پڑھاتے ہیں اور تھوڑی سی زبان کی لغزش ہوتی ہے تو فوراً مقتدی ٹوک دیتا ہے پیر صاحب یہ نہیں یہ ہے۔ تو جہاں قرآن پاک کی ایسی حفاظت کی بندوبست اللہ نے فرما دی ہے، وہ قرآن کبھی دنیا سے مٹ نہیں سکتی ہے، اور جب وہ مٹے گی تو مسلمان مٹ جائے گا، دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو نہ قرآن مٹے گا، قرآن کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا، نام و نشاں ہمارا۔ مسلمان قوم اس لیے زندہ ہے کہ اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، مسلم قوم اس لیے ترقی کر رہی ہے کہ اس کے سینے میں قرآن موجود ہے، خدا کا پیغام موجود ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو سلامت رکھے، آپ حضرات کو محفوظ رکھے، قرآن کا پیغام جو یہاں سے لے کر آپ جا رہے ہیں اس پر آپ عمل کریں، اور مدرسہ عربیہ غریب نواز کے لیے جتنا بھی ممکن ہو آپ کوشش کریں، اس کے لیے رات دن ایک کر دیں، تاکہ جب یہ قلعہ مضبوط ہوگا تو آپ کا ایمان بھی مضبوط رہے گا، آپ کا عقیدہ بھی مضبوط ہوگا، آپ کی سوچ بھی بلند ہوگی، آپ کی فکر بھی بلند ہوگی، آپ کے گھر کا مذہبی ماحول بھی بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ جو فاضل کرام فارغ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ایسی برکت کہ یا رب بقائے عمری 62,000 سال لیکن وہی حساب بسط حشمت و جمال، سال 1000 ماہ وہ ماہ 1000 یوم، یوم 1000 ساعت و ساعت 1000 سال۔ یہ سالوں سال زندہ رہیں، آپ زندہ رہیں، اور آپ کا مدرسہ عربیہ غریب نواز دونوں طرف رکھتا رہے۔ بندہ دادے محافظ شد پرا ما علینا یا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔